یہ کہانی ہے 1938 کی اور ایک جاں باز نوجوان کی جس کا نام کیرلی تھا ہنگیرین آرمی میں۔ اور کیرلی اس کنٹری کا بیسٹ پسٹل شوٹر تھا۔ اس کنٹری میں جتنی بھی نیشنل چیمپئن شپس ہوئی تھیں اس کو وہ جیت چکا تھا، اور سب کو 100% کنفرم تھا کہ 1940 میں جو اولمپکس ہونے والے ہیں اس میں گولڈ میڈل کیرلی کو ہی ملے گا، کیونکہ اس نے سالوں سے ٹریننگ کی تھی۔ اس کا ایک ہی ڈریم، ایک ہی خواب تھا، ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی فوکس تھا کہ مجھے اپنے ہاتھ کو پوری ورلڈ کا بیسٹ شوٹنگ ہینڈ بنانا ہے، بیسٹ بنانا ہے۔ اور وہ آلموسٹ اپنے اس گول میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے بنا لیا تھا بیسٹ شوٹنگ ہینڈ۔ صرف 2 سال کا فرق تھا۔ 1938 میں ایک آرمی کا ٹریننگ کیمپ چل رہا تھا اور کیرلی بھی آرمی میں تھا، تو ادھر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کے اسی ہاتھ جس سے اس نے گولڈ میڈل جیتنا تھا، اس میں ایک ہینڈ گرینیڈ پھٹ گیا تھا اور اس کا وہ ہاتھ چلا گیا، ختم ہو گیا۔ جو اس کا ڈریم تھا، گول تھا، فوکس تھا، سب ہی ایک پل میں ختم ہو گیا۔ اس کے پاس اب 2 راستے تھے، ایک تو یہ کہ وہ ساری زندگی رو کھا کے گزارے، مگر جن میں جیت کی لگن ہوتی ہے اور حوصلہ ہوتا ہے وہ ان چھوٹے طوفانوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ دوسرا جو اس کا ڈریم تھا، گول تھا، اس کا فوکس کو پکڑے رکھے۔ اس نے اس پہ فوکس نہیں کیا جس کے اس سے جا چکا تھا، جو چلا گیا تھا، بلکہ یہ جو اس کے پاس تھا، موجود تھا، دیٹس اونلی ہینڈ۔ اور کیا تھا اس کے پاس؟ لیفٹ ہینڈ۔ اس نے اپنے ڈریم پہ فوکس کیا، ایک ایسا ہاتھ جس سے وہ لکھ تک نہیں سکتا تھا، اور پورا 1 مہینہ اس کا علاج چلا، اور اس نے 1 مہینہ پورا ہوتے ہی اپنی ٹریننگ شروع کر دی۔ ٹریننگ کے 1 سال بعد، مطلب 1939 میں وہ واپس آیا۔ نیشنل چیمپئن شپس ہو رہی تھیں وہیں ہنگری میں۔ وہاں پہ بیسٹ شوٹرز آئے ہوئے تھے جنہوں نے جا کے اسے کنگریچولیٹ کیا اور کہا کہ دیکھو یہ ہوتا ہے جذبہ، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی آپ آئے ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ کسی کو نہیں پتہ تھا کہ وہ 1 سال سے لیفٹ ہینڈ سے ٹریننگ کر رہا تھا۔ اس نے جواب دیا، میں تمہارا حوصلہ بڑھانے نہیں، تم سے کمپیٹ کرنے آیا ہوں، مقابلہ کرنے آیا ہوں، آگے بڑھو۔ دوستو، یہ ہوتا ہے حوصلہ، اور کمپٹیشن ہوا، اور باقی سب جو وہاں پر موجود تھے وہ کمپیٹ کر رہے تھے اپنے بیسٹ ہینڈ سے، اور یہ کمپیٹ کر رہا تھا اپنے اونلی ہینڈ سے۔ کون جیتا؟ دا مین ود دا اونلی ہینڈ۔ کیرلی جیت گیا۔ اس کا گول کلیئر تھا کہ مجھے اس ہاتھ کو اس کنٹری کا نہیں بلکہ اس دنیا کا بیسٹ ہینڈ بنانا ہے، بیسٹ شوٹنگ ہینڈ بنانا ہے۔ تو اس نے اپنا سارا فوکس اٹھا کے 1940 پہ ڈالا، جب اولمپکس ہونے والے تھے، لیکن 1940 کے اولمپکس کینسل ہو گئے ورلڈ وار کی وجہ سے۔ 1944 پہ اس نے اپنا سارا فوکس ڈالا، لیکن جو اولمپکس 1944 میں ہونے والے تھے وہ بھی کینسل ہو گئے ورلڈ وار کی وجہ سے۔ اولمپکس کینسل۔ اس نے اپنا سارا دھیان اٹھا کے ڈالا 1948 میں۔ 1938 میں اس کی ایج تھی 28 ایئرس، اور 1948 میں اس کی ایج ہو گئی تھی 38 ایئرس۔ جو ینگ شوٹرز آتے ہیں، جو ان سے کمپیٹ کرنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کے دماغ اور سوچ کی لسٹ میں مشکل نام کا لفظ ہی نہیں تھا۔ وہ گیا اور پوری دنیا کے بیسٹ شوٹرز موجود تھے جو اپنے بیسٹ ہینڈ سے کمپیٹ کر رہے تھے، اور یہ کمپیٹ کر رہا تھا اپنے اونلی ہینڈ سے، دا مین ود دا اونلی ہینڈ۔ لیکن وہ تب بھی نہیں رکا، وہاں پر اسی کی جیت ہوئی۔ 1952 اولمپکس دوبارہ ہو رہے تھے، کمپیٹ کیا اس نے، اور اس بار بھی کون جیتا؟ دا مین ود دا اونلی ہینڈ۔ کیرلی جیت گیا۔ 4 سال بعد دوبارہ سے، اور پوری کی پوری ہسٹری اس نے بدل کے رکھ دی۔ اس نے تو اولمپکس کی دنیا کو وہ بدل کے ہی رکھ دیا، کیونکہ اس وقت کسی بھی ایتھلیٹ نے لگاتار 2 گولڈ میڈل نہیں جیتے تھے۔ اب کسی بھی لوزر سے جا کے پوچھیں تو اس کے پاس کہ میں اس وجہ سے فیل ہوا ہوں، لائف میں اس وجہ سے یہ نہیں کر پایا۔ اور اگر ونر کے پاس چلے جاؤ تو اس کے پاس 1000 وجہ ہوگی اس چیز کی جو کہ وہ نہیں کر پائے۔ جو وہ کرنا چاہتا ہے صرف ایک وجہ ہوگی جو وہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ اسی ایک وجہ سے ہی وہ کر جاتا ہے۔ جو کرنا چاہتے ہیں ہر حال میں کام اپنا